عمل کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ماں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں اور بیوی اگرچہ بہت زیادہ خدمت کرتی ہے تو ماں کو کیسے راضی کریں؟ دیکھیں بعض اوقات اگر رضا کا آپ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ ماں آپ کی بلائیں لے، آپ کی زوجہ کے گلے میں سونے کے لاکٹ باندھے، اس کو سینے سے لگائے اور اس کو پاس بٹھائے، بیٹی بیٹی کہے، اگر یہ چیزیں نہیں کر پا رہی ہیں آپ کی والدہ، کسی وجہ سے ان کے دل میں کوئی خلیش ہے یا کوئی اور عورتیں ان کو آ کر فیڈ کرتی ہیں اور پھر آپ کے اس طرح گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ بس آپ کی زوجہ پیار محبت سے ان کی اگر خدمت کر سکتی ہیں خدمت کریں، آپ ان کی خدمت کریں اور ان کی باتوں کو سنتے رہیں۔ بس بچپن میں جتنا آپ نے ان کو تنگ کیا تھا والدہ اس سے زیادہ تنگ نہیں کریں گی، اس لیے جب ہمارے والدین بچپن میں ہمارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں تو والدین بڑھاپے میں آ کے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کی آپ تعظیم کریں، عزت کریں اور راضی ہونے کا یہ مفہوم نہ لیں کہ وہ آپ سے بالکل ہر طرح سے بس وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس آپ سے یہ کہ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کی غلطی کی بنا پر۔ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے ویسی والدہ ناراض رہتی ہیں تو وہ آخرت میں خود جواب دیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی خدمت کرتے رہیں۔ بہن نے فرمایا کہ یہ جو حج والے کاروان والے بعض اوقات بیگ دے دیتے ہیں، چھوٹے بیگ، کسی نے اس کو گلے میں لٹکا کر اور حج اور عمرے کر لیے تو کیا اس سے دم لازم ہوگا؟ شاید آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بیگ سلا ہوا ہوتا ہے اور سلی ہوئی چیز کو آپ نے گلے میں ڈال کر اب طواف وغیرہ کر لیا، عمرہ کیا، حج کیا، تو شاید اس سے دم لازم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو سلا ہوا لباس پہننے سے دم لازم آتا ہے وہ لباس ہے جو لباس کہلائے۔ پہلی بات تو یہ کہ لباس کہلائے، دوسری بات یہ کہ اس کو اس طرح پہنا ہو جیسا پہننے کا طریقہ ہے۔ مثلا اگر کسی نے کرتے کو بطور تہبند پہن لیا، مثال کے طور پر کسی طرح سے تہبند کے طور پہ پہن لیا، اس سے بھی دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ کرتا اوپر پہنا جاتا ہے تہبند کے طور پہ نہیں، تو غیر معروف طریقے سے کسی نے پہن لیا تو اس پر بھی دم نہیں ہوگا۔ سلا ہوا لباس ہونا چاہیے اور بیگ لباس میں داخل نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کسی نے گلے میں لٹکا لیا، اسی طرح لوگ بیلٹ باندھتے ہیں، بیلٹ بھی تو سلی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں وہ مطلب اپنے پیسے وغیرہ یا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ رکھنے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوا، کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سوال اسی صورت میں پیدا ہوا کہ انہوں نے شاید پہلے مسئلہ سیکھا نہیں تھا۔ کوئی بھی عبادت اختیار کرے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ شادی کرنے لگے اس سے پہلے تمام مسائل سیکھیں، آپ حج کرنے لگے اس سے پہلے تمام مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ پہلے سیکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ایک دم سارا دین ہمیں سکھا دیا جائے، کراس کیسے نہیں کریں گے، اچھا یہ مسئلہ ہے، اچھا یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں تو کیا ہوگا، بھائی ایک دم تو آپ کو سارے مسئلے نہیں معلوم ہوں گے نا، آپ کو بتدریج اس کو سیکھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا ذہن ان مسائل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایک دم جب اتنے سارے مسئلے معلوم کریں گے تو یقینی سی بات ہے کچھ بھی نہیں معلوم چل سکے گا۔ اس لیے شروع سے ہی ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ کا حج میں جیسے قرآن دازی میں نام آیا پورا کرنا چاہتے ہیں، 2 مہینے پہلے ہی حج کی کتابیں پڑھیں، اچھی طریقے سے مسائل سمجھیں، پھر کسی عالم دین سے جو مسائل میں کوئی ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے وہ ان سے اچھی طرح معلوم کریں، پھر آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو انشاءاللہ بہترین رہے گا۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہاں پر یا کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سینکڑوں مسئلے انشاءاللہ آپ سیکھ چکے ہوں گے، اس لیے پہلے سیکھ کر جائیں، اور اگر آپ نے سیکھے نہیں تھے تو نہ سیکھنا ہی گناہ ہوتا ہے اور پھر وہاں پر جا کے غلطی کریں گے تو مزید گناہ ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے